جب سابق صدر جنرل پرویز مشرف نے آئین کو توڑا تھا تو ان پر آرٹیکل 6 لگا کے اسے سزا دی گئی تھی، اور آج جن لوگوں نے آئین کی توہین کی ہے وہی لوگ بنگڑے بنایا کرتے تھے، انہی لوگوں نے خوشیاں منائی تھی، انہی لوگوں نے مٹھائیاں تقسیم کیے تھے، اور پھر وہ ضمیر فروش صحافی حضرات جنہوں نے اس وقت بہت ساری بحث چھیڑی تھی اور مختلف قسم کے بنگڑے اور خوشیاں منا رہے تھے، کیا آج ان کی خاموشی ایک سوالیہ نشان نہیں ہے؟ کیا آج آئین کی توہین ہوئی ہے یا نہیں؟ کیا آج آئین کو پامال کیا گیا ہے یا نہیں؟ کیا الیکشن کمشنر کے ساتھ انتخابات کی تاریخ دینے کی اختیارات ہے یا نہیں؟ کیا آج آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے یا نہیں؟ عمران خان پر جتنی بھی FIR تھے سب اڑنے والے ہیں اور عمران خان دوبارہ وزیر اعظم بننے والے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پاکستانیوں، میں ہوں فائد گل عثمان خیل۔ ناظرین، کل ایک طرف اسمبلی میں اجلاس بلایا جاتا ہے اور وہاں پہ رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان آتا ہے کہ 30 اپریل کو انتخابات نہیں ہوں گے۔ بیان تو ایسا ہونا چاہیے تھا کہ 30 اپریل کو انتخابات نہیں ہونے چاہیے، مگر انہوں نے کہا کہ انتخابات نہیں ہوں گے، اور پھر وہی بیان الیکشن کمیشن کی طرف سے رات کی تاریکی میں آ جاتا ہے کہ انتخابات 8 اکتوبر کو ہوں گے۔ وہ الیکشن کمشنر جنہوں نے خود کہا تھا کہ ہمارے پاس الیکشن دینے کی تاریخ کی اختیارات نہیں ہیں، انہوں نے کیسے 8 اکتوبر کی تاریخ دے دی؟ سپریم کورٹ میں تو کہا تھا کہ گورنر کا کام ہے، کسی اور کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے۔ پھر رات کی تاریکی میں کل رات 22 مارچ کو انہوں نے 8 اکتوبر کو کیوں یہ کہا کہ الیکشنز ہوں گے اور 30 اپریل کو نہیں ہو سکتے؟ قوم سوالات پوچھیں گی، قوم کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنے اداروں سے پوچھے کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں کیا یہ درست ہے، کیا یہ قانونی ہے، کیا یہ آئینی ہے یا نہیں۔ ناظرین، جنرل مشرف صاحب پہ جب آرٹیکل 6 لگا، انہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی تھی، اور جب انہیں سزا ہو گئی تو ان لوگوں نے بنگڑے ڈالے تھے، خوشیاں منا رہے تھے۔ لیکن آج آئین کیا کہہ رہا ہے؟ وہی آئین ہے جو کہہ رہا ہے کہ جب اسمبلی توڑ دی جاتی ہے، اسمبلی کی ڈیزالوشن ہو جاتی ہے، تو ٹھیک 90 دن کے اندر انتخابات ہونے چاہیے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو یہ آئین کی خلاف ورزی ہے، یہ آئین کو نہ ماننے والی بات ہے۔ سپریم کورٹ نے یہاں تک کہا کہ صرف انتخابات نہیں، بلکہ چیف جسٹس نے اتنا کہا کہ ہم دیکھیں گے کہ انتخابات فیئر اینڈ فری ہوئے ہیں یا نہیں، اگر کوئی رکاوٹ اس میں ڈالی گئی تو پھر ہم مداخلت کریں گے۔ تو آئین تو یہی کہتا ہے کہ 90 دن میں الیکشنز ہونے چاہیے۔ پھر PDM والے بھاگنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ عمران خان کے خلاف جتنے FIR انہوں نے کیے تھے، ان میں 3 FIR ایسے تھے جن سے لگتا تھا کہ شاید کسی ایک میں عمران خان کو نااہل قرار دیا جائے، اور یہ لوگ ان 3 FIR سے بڑی امیدیں لگا کے بیٹھے تھے، لیکن 2 تو اڑ گئے، توشہ خانہ والا اور فارن فنڈنگ کیس والا۔ تیسرا تیسرا ان کا جس سے وہ امید لگا بیٹھے تھے، تیسری FIR، وہ اس کی بیٹی کے حوالے سے ہے۔ تو الیکشن کمیشن کے گوشوارے میں
صرف ان افراد کا ذکر کیا جاتا ہے جو آپ کے زیر کفالت ہیں۔ اگر آپ کے زیر کفالت کوئی نہیں ہے تو اس میں اندراج اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ اور پھر یہ کون ثابت کرے گا کہ عمران خان کی جو انگلستان میں رہتی ہے اس کی بیٹی ہے بھی یا نہیں؟ لیکن اگر ہے بھی، فرض کیا میں نے مان لیا، تو الیکشن کے گوشوارے میں اس کی انٹری اور اس کا ذکر کرنا کیا آئین کہتا ہے؟ کیا آئین میں اس کی گنجائش ہے؟ کیا آئین ہمیں یہ حکم دیتا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ اس میں صرف زیر کفالت افراد کے نام آتے ہیں۔ تو یہ بھی اڑنے والا ہے، عمران خان جیتنے والا ہے۔ یہ لوگ جتنا بھی گیرا تنگ کریں گے، جتنے بھی یہ حربے استعمال کریں گے، جتنی بھی پلاننگ کریں گے، عمران خان دوبارہ اس ملک کا وزیر اعظم بننے آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ عوام کی حمایت ہے۔ عمران خان کے ساتھ اللہ ہے، کیونکہ اللہ حق اور سچ کا ساتھ دیتا ہے۔ عمران خان اس وقت سچ پہ کڑا ہے۔ عمران خان کو اب جو بیانیہ ہے حقیقی آزادی کا، اسے تبدیل کرنا چاہیے۔ اب عمران خان کو آئین بچاؤ، عدلیہ بچاؤ، اس بیانیے پہ کام کرنا چاہیے۔ حقیقی پاکستان تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ حقیقی آزادی یہاں پہ ہو، لیکن اب کے بار عمران خان کو آئین اور عدلیہ کے ساتھ کڑا ہو کے یہ بیانیہ بنانا ہے کہ ہم نے آئین کو بچانا ہے، ہم نے عدلیہ کو بچانا ہے۔ کیونکہ رول آف لا کی جب وہ بات کرتے ہیں تو یہی انڈیکیشن آتا ہے۔ لیکن میں بھی انہیں یہ مشورہ دوں گا، میرے پاکستانیوں، آج اس ملک میں جو کھلواڑ کھیلا جا رہا ہے، اس ملک کی معیشت کا جو حال کر دیا گیا ہے، تو میرے خیال میں امپورٹڈ سرکار کو حکومت سے الگ ہونا چاہیے۔ لیکن یہ لوگ اپنے لیے کوئی ایسا راستہ ڈھونڈنے کی تلاش میں ہیں کہ ان کی تھوڑی سی عزت بچے، مگر ان لوگوں کو جانا ہوگا، الیکشنز ہوں گے، 30 اپریل ہی کو الیکشنز ہوں گے، اور اگر عمران خان کے ساتھ مذاکرات کر کے عام انتخابات پہ بات ہو جاتی ہے، متفق ہو جاتے ہیں، تو پھر مئی یا جون میں عام الیکشنز ہوں گے۔ عمران خان نااہل نہیں ہوں گے۔ عمران خان کے سامنے یہ لوگ گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہوں گے۔ عمران خان کے ساتھ بیٹھنے کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں کہ یہ حکومت کرے۔ عوام الیکشن چاہتی ہے 70%، اور اب اس سے بھی بڑھ کے عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو انہیں الیکشن میں جانا ہوگا، اور الیکشن میں جیت حق کی ہوگی، سچ کی ہوگی، عمران خان کی ہوگی۔ 1973 کا آئین بنانے والے، جس پہ وہ فخر کرتے تھے کہ ہم جمہوری لوگ ہیں اور ہم آئین کے وفادار ہیں، وہ ان لوگوں کی آج خاموشی بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ ان لوگوں کے لیے بہت بڑا ایک چیلنج ہے کہ وہ تو جمہوریت کی بات کر رہے تھے، وہ تو آئین کی بات کر رہے تھے، وہ تو یہ دعوے کر رہے تھے کہ 1973 کی آئین ہم نے بنائی ہے، پھر آئین کی پامالی پہ اور آئین کی دھجیاں اڑانے پہ خاموشی کیوں ہیں؟ آج ٹویٹس میں بھی نظر نہیں آتے، کیوں؟ قوم جواب۔ ایک طرف حکومت نے اجلاس کر کے یہ کہا، رانا ثناء اللہ نے، کہ الیکشنز نہیں ہوں گے۔ دوسری طرف الیکشن کمشنر نے نوٹیفیکیشن جاری کیا اور 30 اپریل کا جو ڈیٹ تھا، جو تاریخ تھی، اسے معطل کر دیا اور کہا کہ الیکشن 8 اکتوبر کو ہوں گے۔ اور پھر اس کے بعد
ایک اور کام دے کے 10:30 بجے پاکستان میں پہلی بار رویت ہلال کمیٹی اعلان کرتی ہے کہ رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا ہے. یعنی ان کا خیال تھا، ٹھیک اس اعلان کی تھوڑی دیر بعد یہ اعلان ہوا. اس وقت تک شاید انہوں نے چاند کو دیکھا تھا لیکن اعلان نہیں کرنا چاہتے تھے تاکہ الیکشن کمشنر کی طرف سے اعلان آئے، پھر ہم اعلان کریں اور قوم ایک دوسرے کو مبارکباد میں لگے، عبادات میں لگے اور الیکشن کی یہ بات وہ بھول جائیں. مگر پاکستانی قوم باشعور قوم ہے، وہ سب کچھ پہ نظر رکھے ہوئے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے. اب ہماری اعلیٰ عدلیہ کا امتحان ہے. عدلیہ نے تو آج تمام فیصلے جتنی بھی آج تک ہوئے ہیں انصاف پر کیے ہیں، اور اب چونکہ آئین کی توہین ہو رہی ہے، اب چونکہ آئین کو پامال کیا جا رہا ہے، اب چونکہ عدلیہ کی توہین ہو رہی ہے، تو اب سپریم کورٹ آف پاکستان کی ان کی طرف بات جاتی ہے اور ان کا امتحان ہے. اور انشاءاللہ عدلیہ، پاکستانی عدلیہ پاکستانی قوم کی امیدوں کی آخری ایک کرن ہے، اور ان لوگوں کو پھنسنا ہے، ان لوگوں نے جواب دینا ہے اور یہ جواب دیں گے. جو یہ سوچ رہے ہیں ویسا نہیں ہوگا. جو آپ کو بظاہر سامنے آ رہا ہے کہ عمران خان کو دیوار سے لگایا گیا ہے، الیکشنز اکتوبر میں ہوں گے، ایسا نہیں ہوگا. الیکشنز ہوں گے، عدلیہ حساب مانگے گی، عدلیہ سوال پوچھے گی، عدلیہ انصاف کا بول بالا کرے گا. عدلیہ پاکستانی قوم کی اور پاکستان کی مفادات کی خاطر مضبوطی سے کھڑے ہو کے حق اور سچ کا ساتھ دے گی. انشاءاللہ پاکستان ہمارا پیارا ملک، اسے کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ عظیم سے عظیم تر ملک بنے گا، عظیم سے عظیم تر ملک بنے گا. انشاءاللہ آپ نا امید نہ ہو پاکستانیوں. قانون اور آئین سے جو بھی کھیلتا ہے ان کا انجام اچھا نہیں ہوتا. انشاءاللہ بہت جلد 2-3 دن میں انشاءاللہ آپ کو خوشخبریاں آنا شروع ہو جائیں گی. اور پھر 25 تاریخ کو تراویح کے بعد رات 9 بجے عمران خان لاہور میں جو عوامی عدالت لگائے گا، جو جلسہ کرنے والے ہیں، حکومت ہر طریقے سے ناکام کروانے کی کوشش کرے گی، لوگوں کو پکڑیں گی، گرفتاریاں ہوں گی، رکاوٹیں کھڑی کریں گی. لیکن یاد رکھے، جو پاکستانیوں کا جذبہ اور جنون میں دیکھ رہا ہوں، یہ ایک سونامی ہوگی اور یہ پی ڈی ایم کے لیے بہت بڑا نقصان ہوگا، اور پی ڈی ایم کو مجبور کرے گی کہ وہ عمران خان کے گھٹنے پکڑے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرے. باقی رہی عمران خان کی زندگی کے بعد انہیں تھریٹس ہیں، یہ حقیقت ہے، مگر زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہیں. بہت سارے ایسے مواقع آئے ہیں کہ عمران خان کے لیے خطرے کی انڈیکیشنز تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں نکالا ہے. وہی اللہ حق اور سچ کے ساتھ ہے اور وہی عمران خان کو انشاءاللہ زندہ رکھے گا. ایک خود مختار حقیقی آزاد پاکستان کے لیے عدلیہ کی بقا، احترام اور مضبوطی کے لیے، اپنے اداروں کی مضبوطی اور آزادی اور خود مختاری کے لیے اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک کی خاطر پاکستان پہ رحم کرے، پاکستان کو تا قیامت سلامت رکھے. پاکستان زندہ باد.